کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزر رہا ہے بلکہ ختم ہو رہا ہے، تو جہاں ہمیں خوشی بھی ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ملا، تو وہیں پر اپنے اعمال کو دیکھ کر کے افسوس بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح سے رمضان گزارنا چاہیے تھا ویسے ہم نے نہیں گزارا۔ مومن بندے ان کی زندگی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر کے گزرتی ہے، تو وہیں پر وہ اللہ سے خوف کھاتے ہوئے بھی زندگی گزارتے ہیں۔ دونوں چیزیں ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ کا خوف۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندوں کی صفات نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ مومن بندے جو ہیں راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو رہتے ہیں، یعنی وہ سوتے بہت کم ہیں، راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید لگاتے ہوئے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ایک مومن کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے پوری زندگی میں۔ یہ دونوں چیزیں مومن کا بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے، کہیں پر بھی زیادہ یا کم نہ ہو۔ ہاں بسا اوقات کمی زیادتی قدرے ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ خوف کے ساتھ زندگی گزارے یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور بہت زیادہ امید لگا کر کے زندگی گزارے یہ بھی اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ وہ کیسے کہ زندگی میں مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ایک جتنا ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگا کر کے وہ زندگی گزارے۔ خوف اس بات کا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا دے گا تو ہم پھر کیا کریں، یہ خوف اس کی زندگی میں بارہا ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو وہیں پر اس خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا اور جنت نصیب کرے گا، یہ امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر آدمی کی زندگی میں بہت زیادہ خوف ہو، صرف خوف ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی رہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ، ندامت، خوف اس کی زندگی میں طاری ہو، امید کی کرن نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی امید نہ ہو، خوف ہی خوف ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مرحلہ پھر ایسا آتا ہے خوف اس کے اوپر اتنا غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں کیا کروں، میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، میں بچ نہیں سکتا، پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ایسے بھی سزا ہی ملنا ہے، ایسے بھی سزا ہی ملنا ہے، کیا کریں، اپنی من کی زندگی گزارو، منمانی زندگی گزارو۔ اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی نا امید ہو جاتا ہے اور پھر اپنی منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ خوف بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، اس خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر خوف نہیں ہے اس کی زندگی میں، صرف اللہ سے امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتا ہے اور گناہ کرنے میں وہ دلیر ہو جاتا ہے اور بے خوف ہو کر کے وہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے جہاں امید ہونی چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے، دونوں چیزیں زندگی میں برابر ہونی چاہیے۔ سلف فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی پڑھلا زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خصوصاً جب آدمی صحت کے ساتھ ہو، جب آدمی صحت کے ساتھ ہو تو اس مرحلے میں اس کے اندر خوف کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جب وہ صحت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ گناہ کرنے کی چانسز اس کے زیادہ رہتے ہیں، تو خوف کا جذبہ جو ہے اس کے اندر زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی پکڑ ہو اور وہ گناہ سے باز آ جائے۔ جہاں آدمی آخری ایام میں گزر جاتا ہے، بزرگ ہو گیا یا پھر سمجھو کہ بیمار ہو گیا،
موت کا وقت قریب آ گیا تو اس مرحلے میں اس کے اندر امید زیادہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو امید اس کی زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر بیماری کے وقت میں وہ خوف زیادہ اس پر طاری ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ بیماری کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے امید زیادہ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اس سے باتیں بتائیں اور اسے امید دلائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایسی باتیں کر کر کے اس کو دلاسا دیا جائے، تو اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے، خصوصاً عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ دیکھیے کتنا زیادہ خوف کھاتے تھے اور کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے تھے۔ بہت بڑا بیلنس ان کی زندگی میں تھا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آسمان سے آواز آ جائے، آسمان سے منادی کوئی لگا دے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جہنم میں جانا ہے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں۔ اتنی امید اللہ تعالیٰ سے، ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے۔ یہ بات کہی جائے کہ سب جہنمی ہیں، ایک جنت میں جانے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جنت میں جاؤں گا۔ اور خوف اتنا کہ اگر کہا جائے کہ سب لوگ جنتی ہیں، صرف ایک آدمی جہنم میں جانے والا ہے، باقی سب جنت میں جانے والے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں وہ جہنم میں جانے والا نہ بنوں۔ اتنا خوف، ایک آدمی صرف جہنم میں جانے والا ہے تو ڈر اتنا کہ میں ہی ہو سکتا ہوں، ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے تو اتنی امید کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بیلنس، اللہ تعالیٰ سے امید بھی اتنی ہی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی اتنا ہی آدمی کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب ہم سوچیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ان تعلق سے ہم جب باتیں کریں یا سوچیں تو امید کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، جنت عطا کرنے والا ہے۔ ایک امید اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اور جب آدمی اپنے اعمال کی طرف دیکھے تو خوف کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے کہ میرے اعمال کتنے برے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی گرفت کرے گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جب نظر جائے تو پر امید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ باتیں ہونی چاہیے کہ خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں آپ دیکھیں گے جنت کا تذکرہ کیا تو فوراً جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم کے بارے میں ڈرا دیا تو نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی۔ اس طرح کی باتیں ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ بار بار قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کے جہاں خوف دلا رہا ہے وہی امید بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک ہی دو آیتیں ہیں لگاتار، ایک کے بعد اور ایک آیت، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا تاکہ بندوں کے اندر جہاں امید ہو تو وہیں خوف بھی ہو، خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز عبادت کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا، اس امید کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر امید نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، آدمی شک میں پڑ جائے گا کہ میری عبادت قبول نہیں ہوگی، میں نے غلطی کی ہے، بہت بے قرار ہو جائے گا کہ میری عبادتیں کہاں قبول ہوں گی، اور اس طرح سے وہ عبادت کرنا چھوڑ دے گا۔ امید کے ساتھ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے وہ عبادت کرے، خوف بھی ہو کہ میں نے کیسی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے کیسی عبادتیں کی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہ کر دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، عبادت ہی تو کیے، لیکن 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے کہ جو عبادت جتنی مکمل طریقے سے ہونی چاہیے تھی، ممکن ہے کہ ہم سے وہ عبادت اس طرح سے نہیں ہو پائی ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔
تو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو عبادت کا، امید کی وجہ سے عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور خوف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور عبادت میں ایک تیسری چیز یہ بھی ہو کہ عبادت کے ساتھ، عبادت کرتے ہوئے محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ تو اگر محبت بھی رہے گی، امید خوف کے ساتھ محبت بھی ہوگی، تو عبادت کرتے ہوئے آدمی کو مشقت محسوس نہیں ہوگی اور پریشان نہیں ہوگا، وہ ٹائرڈ نہیں ہو جائے گا۔ محبت، جس کام کو آپ دل لگا کر کے کرتے ہیں اس میں آپ کو تکلیف اور مشقت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ محبت ہونی چاہیے عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس محبت کے ساتھ ہم عبادتیں کریں گے تو ہم کو کوئی تھکان نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی، اللہ اکبر، پاؤں مبارک ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تین صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اتنا ہی لمبا رکوع اور اتنی ہی لمبے سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ محبت ہوگی تو پھر آدمی کو عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر زندگی میں بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو، اور عبادت کرتے ہوئے محبت بھی ہو۔ یہ چیزیں ہم اپنی عبادتوں میں پیدا کریں گے تو عبادت کا مزہ آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم بہت زیادہ قریب ہوتے جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں جیسے ہم نے گزارے ہیں، جیسے عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جو غلطیاں، جو لغزشیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان مبارک کی برکتیں، سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔